چلو یہ تو اللہ کی مسئلے ہے جس کے لیے کہ ہم کیا کریں. آج تشریف لائے اللہ ہم سب کو سمجھ دے دے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ آگے رسید جو آگے بڑھتا ہے اللہ سے آگے بڑھا. ہم مل کے بیٹھیں گے لازموں سے ملائے گا. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا قبرستان ہوا ہے. اس طرف آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے مغرب کی نماز میں جماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے اور نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید گھر میں فرمایا کہ تھوڑی دیر دین کی نسبت پر دین کی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے خزانے میں بے شمار نعمت، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ کے خزانے میں ہو ایمان کی دولت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو بغیر مانگے تھا. اور ایمان کا مل جانا دوستو بڑے فخر کی بات ہے. آج غیر کیا کہتے ہیں کہ گھر سے کہو ہم ہندو ہیں، کہتے نہیں کہتے. ہم دوستو فخر کریں اس بات. اللہ نے ایمان دے دیا ہے، بڑے فخر کی بات. اللہ کہیں بھی پیدا کر سکتا ہے، انسان کو بجائے کچھ بھی بنا سکتا ہے. کیا کر سکتے اللہ کا؟ بولو ہے کہ میرے دوست بزرگوں، اسی بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا. اللہ کا بہت بڑا کام. دوستو ایمان کو بچا کے لے جانا بڑا مشکل ہے. ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو بزرگوں، موجودہ ایمان ہم سب کے پاس ہے. موجودہ ایمان ہم سب کے پاس. لیکن جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے، جس ایمان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وعدے ہیں، وہ ایمان دوستو ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ایمان ہمارے پاس نہیں. ہم پڑھتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، ہر چیز کی نفی کرتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی نقشے میں نظر آ رہے ہیں کہ ہماری آفت سے ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق ہے. ان کے بنانے والا دوستو خالق ہے. بولو ہے دوستو. اس بات کا یقین ہمارے دل کی گہرائی کے اندر آ جائے. میرے دوستو یہ یقین ہمارے دل کے اندر آ کہ آج تک کہ جو بھی دنیا میں ہوا ہے اس چیز تک اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا دوستو وہ بھی اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا. کسی کے کرنے سے ساری دنیا مل کر دوستو بزرگوں اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو اسے کو ذلیل نہیں کر سکتا. ارے بولو. ابو جہل آیا دوستو بزرگوں، اس لیے سے آیا کہ آج میں اللہ اللہ ذلیل کروں. دوستو عزت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے. نہیں ہے. آیا اور یوں کہا اے میرے بھتیجے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. دوستو اللہ علیہ وسلم انہیں غیب تو پڑھے نہیں تھے.
اللہ تعالیٰ نے جبرائیل نبی کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب سے بتاؤ اس کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی سات کنکر دوستوں ذلیل کرنے کی نیت سے آیا نعوذ باللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, یا جو چیز تیرے ہاتھ میں وہ بتائے, جو چیز تیرے ہاتھ میں ہو. میرے دوستو سوال الٹا ہو گیا. ارے ہوا نہیں ہوا, سوال الٹا ہو گیا. میرے دوستو ہر کنکری گواہی دے دی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے دوستو غصے میں آ کے پھینک دیا اس کو. آیا کس لیے تھا؟ ذلیل کرنے کے لیے. بولو ہے نہیں. تو میرے دوستو بزرگوں کسی سے کچھ نہیں ہوتا, اس کا یقین ہمارے اندر آتا ہے. عزت دینے والا اللہ ہے, بولو ہے نہیں, اور پالنے والا اللہ ہے. میرے دوستو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور میری نگاہ ایک عورت پہ پڑی جس کے کاندھے پر ایک کم سے بچہ بیٹھا ہوا تھا, اور وہ کہہ رہی تھی اے مولا کریم, اے مولا کریم, کیسا معجب زمانہ تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کون سا زمانہ؟ تو میرے دوستو اس نے مجھے کہ ہم اور تاجروں کی جماعت سمندر میں سفر کر رہے تھے اور سمندر میں طغیانی آ گئی, کشتی ڈوب گئی, میں اور میرا بچہ ایک پٹرے پہ بس گیا. ایک حبشی جو ہے پانی کو پھاڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اس تختے پہ آ گیا اور مجھ سے بری کام کے لیے کہنے لگا. میں نے اس سے کہا خدا سے ڈر, جان بچانا مشکل ہے, بولو ہے نہیں, خدا سے ڈر. اس نے کہا نہیں یہ کام تو ہو کے رہے گا, یہ کام ہو کے. میرے دوست عورت نے مجھے بچے کی چٹکی لے لی, بچہ رونے لگا اور وہ جلدی کر رہا تھا. اس عورت نے کہا کہ بچہ چپ جائے پھر جو لکھا ہے وہ ہوگا. بولو ارے ہے نہیں. میرا دوستو چپنے کا انتظار نہیں کیا حبشی نے, بچے کو چھینا اور سمندر میں پھینک دیا. میرے دوستو جیسے ہی ہاتھ پہ کرنے کا نمبر آیا, اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر سے ایک جانور نکالا ہے. اس جانور نے دوستو حبشی کا لقمہ بنا دیا. میرے دوستو بزرگوں عزت کا بچانے والا اللہ ہے, حفاظت کرنے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہے. میرے دوستو 4 دن گزر گئے, وہ پٹا جا کے جزیرے پہ رکا جا کے 4 دن تک کے جو ہے گھاس کھا کے پانی پی کے وقت گزارا ہے. صبح کا چاندنا ہو رہا تھا, دیکھا کشتی آ رہی ہے, دوپٹے کا اشارہ دیا, کشتی والے چلے آ رہے تھے. سمندر کے اندر سے دوست بزرگوں ایک جانور نکلا ہے جس کے پیٹھ پر, جس کے پشت پر وہ بچہ بیٹھا تھا جس کو حبشی نے سمندر میں پھینکا تھا. اور غیب سے آواز آ رہی ہے ایک کشتی پہ سوار ہونے والوں اس بچے کو اٹھا لو نہ تمہاری کشتی کو ڈبو دیا جائے. میرے دوستو بزرگوں بچے کو اٹھا لیا, اس عورت کے قریب پہنچتے ہیں. میرے دوستو عورت نے بچے کو دیکھا, فوراً چھیننے لگی, لے لیا. یہ تو میرا بچہ ہے, تم نے چاٹنے لگی. ان لوگوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا, یہ تیرا بچہ کیسے ہے؟ میرے دوستو اس نے جو اپنی سرگوش سنا. ان لوگوں نے پھر کہا میں بھی ایک تعجب کی بات بتاتا ہوں کہ ہم لوگ جب چلے ہیں سمندر میں تیری طرف تو سمندر کے اندر جانور نکلا, اس کی پشت میں بچہ بیٹھا ہوا تھا اور غیب سے آواز آ رہی تھی ایک کشتی پہ سوار ہونے والوں اس بچے کو اٹھا لو اور تمہاری کشتی کو ڈبو دیا جائے. میرے دوستو بزرگوں بچانے والا اللہ ہے, حفاظت کرنے والا اللہ ہے. میرے دوستو بزرگوں جو فرعون کو پتا چلا ہے جو بھی سائنس اس وقت میں رہی ہو کہ بچہ ایسا پیدا ہوگا تو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا, تو کیا کہا اس نے, میں ایسا بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا.
میرے دوستو ایک موسیٰ کے لیے 70,000 بچوں کو قتل کرایا ہے، اور قانون یہ بنایا تھا 1 سال بچے چھوڑے جائیں گے، 1 سال بچے قتل کیے جائیں گے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرایا۔ جس سال میں بچوں کو قتل کرنے کا نمبر تھا، اس سال میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کے دکھا۔ ارے بولو بھیجا۔ میرے دوستو جسے اللہ رکھے اسے کون چکے؟ ارے ہے نہیں میرے دوستو، یہ یقین ہمیں دل کی گہرائی کے اندر آ جائے، یقین ہماری دل کی گہرائی کے اندر آ جائے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اٹھا کے دیکھو دوستو بزرگوں، وہ چند نوجوان جن کو دلوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیج ڈالا۔ بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے بلوایا اور کہا اس کلمے کو چھوڑ دو نہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور رات بھر کی مہلت دیتا، رات بھر کی مہلت دیتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ چند نوجوان آپ میں مشورہ کر رہے ہیں کہ مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، بچوں کا ہونا ضروری نہیں، ماں باپ کا ہونا ضروری نہیں، خاندان کا ہونا ضروری نہیں، ایمان کا ہونا ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان پہ شرط لگائی ہے، جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط۔ ارے بولو ہے نہیں، جہنم سے بچے دوستو ایمان شرط۔ میرے دوستو وہ چند نوجوان چل دیے، آرام کرنے کا تقاضا آیا، ایک غار میں چلے گئے۔ جب غار پہ گئے دوست بزرگوں تو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا کہ دوستو نیند جو ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، سلا دیا دوست، سو گئے۔ سونے کے بعد آنکھ کھلی ہے، بھوک محسوس ہوئی ہے، آپس میں مشورہ ہو رہا ہے کہ 2 ساتھی کھانا لے لیں۔ میرے دوستو 2 ساتھی کھانا لینے جاتے ہیں، کھانا لیتے ہیں، ہوٹل والے کو پیسہ دیتے ہیں۔ ہوٹل والا یوں کہہ رہا ہے سکہ کہاں سے لائے ہو؟ جی گھر سے لایا ہوں۔ صحیح بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ جی گھر سے لایا ہوں۔ میرے دوستو ہوٹل والا کیا کہہ رہا ہے؟ ارے جانتے بھی ہو کتنا پرانا ہے، کتنا پرانا ہے، 309 سال پرانا ہے۔ کتنا؟ 309 سال پرانا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں ایمان میں ترقی ہوئی ہے، ایمان میں اضافہ ہوا ہے کہ ہمارے اللہ نے جو ہے ہمیں 309 سال ہماری بھوک کو روکا اور ہماری پیاس کو۔ ارے بولو ہے نہیں، اللہ نے ہمارے کپڑوں کو گندے نہیں ہونے دیا، اور بالوں کو بڑھنے نہیں دیا، اور ناخنوں کو بڑھنے نہیں دیا۔ ہمارے اللہ نے عبادت کرنے، بولو ہے نہیں۔ اور یہی نہیں، اس جنگل کے اندر دوستوں بزرگوں جو ہے پھاڑ کھانے والے موذی جانور تھے، ان سے ہمارے اللہ نے ہماری حفاظت کی۔ میرے دوستو ایمان میں ترقی ہو رہی ہے، ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے اندر ڈسنے والے سانپ اور بچھو تھے، ان سے ہمارے اللہ نے ہماری حفاظت کی۔ ایمان میں دوستو ترقی ہو۔ بادشاہ کا حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ زندہ یا مردہ لے کر آؤ۔ میرے دوست بزرگوں فوجیں کی فوجیں جاتی ہے، اصحاب کہف غار کے اندر سو رہے ہیں، سامنے تو فوج پہنچتی ہے، سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، مگر اصحاب کہف دکھائی نہیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر دیتا ہے کہ سب کچھ دیکھ سکتے ہو مگر میرے ان بندوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ ارے دوستو بتانا کس کی؟ بولو اللہ کی۔ میرے محترم بزرگ دوستو 309 سال کے اندر سردی آئی، اللہ نے سردی سے حفاظت فرمائی، اور بارش آئی، بارش سے حفاظت فرمائی، اور گرمی اللہ تعالیٰ نے گرمی سے حفاظت فرمائی۔ سورج کو حکم ہو رہا ہے سورج تیری کرنیں برے راست میرے بندوں پہ نہ پڑے، اس سے ان کو تکلیف۔ میرے محترم دوستو کہنے کا مقصود یہ ہے وہ اپنا ایمان بچانے کے نکلے تھے تو اللہ کا غیبی نظام ان کے ساتھ ہوا ہے۔ ارے بولو ہوا نہیں ہوا؟ میرے دوستو ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی فکر کریں گے، انشاءاللہ اللہ کا غیبی نظام ہمارے ساتھ ہوگا۔ ارے بولو ہوگا نہیں ہوگا؟ میرے دوستو یہ یقین ہمارا بن جائے، یہ یقین ہمارا بن جائے۔ اس لیے دوستو ہم جو ہے اپنی جان و مال کو لے کے اللہ کے راستے میں نکلے۔ دوستو یہ دین بڑی قربانی سے آئی۔ ارے آئی ہماری بیٹی مسلمان ابن کذاب نے پکڑا ہے اور قید کیا ہے۔ میرے دوستو میرے کہنا آسان، آپ نے سننا آسان۔ پکڑا ہے، قید کیا ہے،
تو پہلے دوستوں جو ہے ہاتھوں کو کاٹا ہے، پھر پیروں کو کاٹا ہے، پھر کان اور ناک کو کاٹا ہے، اور یہی نہیں دوستوں کو ہڈیوں سے گوشت کو جدا کیا ہے، بڑی بے دردی سے دوستوں جو ہے شہید کیا، قتل کیا۔ جب یہ خبر پہنچتی ہے دوستوں ام عمار رضی اللہ عنہا کے پاس کہ تمہارے بیٹے کو بڑی بے دردی سے جو ہے قتل کیا گیا، تو آپ کیا جواب دیتے؟ یہ کیسی دلگردے کی بات ہے دوستوں، کہہ رہی ہے میں نے اسی کے واسطے اپنے بیٹے کو پالا۔ پھر دوستوں تبدیل ہم تک کیا ہے، تبدیل ہم تک کیا ہے۔ ایک ہجرے کے موقع پر دوستوں اللہ کے نبی نے فرمایا، جنگ کا اعلان فرمایا، ایک عورت دوستوں بزرگوں جو ہے چھوٹا سا بچہ لے کے حاضر خدمت ہوتی ہے، اے اللہ کے وسلم میرے گھر میں کوئی نہیں بچا، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اسے قبول فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بچہ کس کام کرے، کیا کام کرے گا؟ میں دوستوں ترکیب بتا رہی ہوں، اے اللہ کے وسلم میں جانتی ہوں یہ بچہ جو ہے تلوار نہیں چلا سکتا، تیر نہیں چلا سکتا ہے، مگر میرے بچے کو قبول فرما لیجیے۔ جس وقت میں آپ پہ تیر آئے، تلوار آئے، میرے بچے کو ڈھال بنا لینا، پہلے میرے بچے پہ آئے پھر آپ۔ میرے دوستوں ایسی قربانی ہم سے کیا ہے، ہم سب طے کریں انشاءاللہ، ہم سب جو ہے یہ جان اللہ کا دیا ہوا ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم سب جو ہے اپنے جان مال کو اللہ کے دین میں لگاویں گے،